سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم 3 طرح کی ہوتی ہے: ڈگری کے لیے، عملی زندگی کے لیے اور آخرت کے لیے. ہمارے ادارے، ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں جو تعلیم دیتے ہیں 14، 15، 16، 18 یا 20 سال، وہ دراصل صرف کاغذ کا ایک ٹکڑا دیتے ہیں. اس کاغذ کا ٹکڑے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 10، 15 یا 20 سال اس ادارے میں گزارے ہیں. That's it. یہ تعلیم ہمیں عملی زندگی گزارنے کا فن نہیں سکھاتی. پرابلم سالونگ سکلز، مینجمنٹ سکلز، لیڈرشپ سکلز، ہم ان سے بے بہرا ہیں. اور تیسری تعلیم آخرت کے لیے کہ اس دنیا کو، اس زندگی کو کیسے گزارا جائے کہ اس دنیا کی خوشگواریاں اور آخرت کی کامرانیاں دونوں ہمارا مقدر ہوں. اب سوال یہ ہے کہ ہم کون سی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور جو تعلیم ہم حاصل کر رہے ہیں کیا وہ جدید دور کے جدید تقاضوں کو پورا کر رہی ہے یا نہیں؟ غالباً میرے خیال میں نہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سینکڑوں سالوں سے ہم ایک کہانی، ہم ہمارے آباء و اجداد اور ان کے آباء و اجداد ایک کہانی پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کچھوے اور خرگوش کی کہانی. میں اس کہانی کو آپ کے سامنے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے گی. کہا جاتا ہے کہ ایک جنگل میں کچھوے اور خرگوش کی تو تکار آپس میں بڑھی تو دونوں نے آپس میں ریس لگانے کا فیصلہ کیا تاکہ اس بات کا تعین ہو سکے کہ کون کامیاب اور تیز رفتار ہے. دوڑ شروع ہوئی. خرگوش بہت تیز بھاگا اور کئی فرلانگ آگے جا کر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھوے کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا. اس نے سوچا کہ ریسٹ کر لیا جائے. وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے رکا. ہوا چل رہی تھی، اسے نیند آئی اور وہ نیند کے ہاتھوں مغلوب ہو کر سو گیا. چند گھنٹوں کے بعد رینگتا کچھوا وہاں سے گزرا. اس نے سوتے ہوئے خرگوش کو وہاں دیکھا، لیکن منزل کی جانب اپنا سفر جاری رکھا اور نشان منزل تک بآسانی پہنچ گیا. جب خرگوش سو کر اٹھا تو اس کے پاس کفے افسوس ملنے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا. ہمیں اس کہانی کا مورل یہ بتایا گیا، اس کہانی کا سبق یا اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ سلو اینڈ اسٹڈی ونز دا ریس. آہستہ رہو اور مستقل مزاج ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں. یہ وہ کہانی ہے جو ہم کئی نسلوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آج میں آپ کو اسی کہانی کا ایک نیو ایڈیشن بتانا چاہتا ہوں، اور آپ بتائیے گا کہ آج کی ہدایت کے مطابق، آج کے حالات کے مطابق یہ کہانی درست ہے یا جو اب بتانے جا رہا ہوں یہ درست ہے. نئی کہانی کے مطابق کچھوے خرگوش کی ریس ہوئی. پہلی کہانی کے عین مطابق خرگوش سو گیا اور کچھوا جیت گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. جب خرگوش سو کر اٹھا اور اس نے اپنی شکست کا تجزیہ کیا، اس نے سوچا کہ میرے پاس تو خداداد صلاحیتیں تھیں، تیز رفتاری، سبک رفتاری، اس کے باوجود میں کچھوے جیسے سست رفتار سے کیسے ہار گیا. جب اس نے اپنی شکست کا تجزیہ کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ صرف حد سے بڑے ہوئے بے جا اعتماد اور لاپرواہی نے اسے شکست دی ہے. اس نے اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں آئندہ سے لاپرواہی، سستی اور بے جا اعتماد کا مظاہرہ نہیں کروں گا. اس کے بعد اس نے ری میچ کے لیے دوبارہ کچھوے کو چیلنج کیا اور کچھوے کو یہ بات ماننا ہی پڑی. ریس دوبارہ شروع ہوئی. خرگوش کی کمٹمنٹ تھی اپنے ساتھ، تو بغیر رکے بھاگا، بہت تیز بھاگا اور منزل پر پہنچ کر دم لیا اور اس نے کچھوے کو کئی میل کے مارجن سے ہرا دیا. مورل آف اسٹوری: فاسٹ اینڈ پرسسٹنٹ ول آلویز بیٹ دا سلو. تیز رفتار اور مستقل مزاج ہمیشہ آہستہ رہو اور سست رفتار کو شکست دیں گے. لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی. اب کچھوا بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ خرگوش نے اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیا، اب مجھے ساری زندگی شکست کا داغ ماتھے پر لے کر جینا پڑے گا. میں جنگل میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اس نے بہت سوچا. ایک تدبیر اس کے ذہن میں آئی. اس نے خرگوش کو ری میچ کے لیے چیلنج کیا. خرگوش اپنی کامیابی کے بعد، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنے کے بعد بہت پورا اعتماد تھا. اس نے چیلنج قبول کر لیا. کچھوے نے کہا لیکن ایک شرط ہے، اس دفعہ ہم شمال کی بجائے جنوب کی سمت دوڑیں گے اور فاصلہ ہوگا 5 میل. خرگوش نے کہا کیا فرق پڑتا ہے، شمال کی طرف دوڑیں یا جنوب کی طرف؟ دوڑ شروع ہوئی. خرگوش بھاگا، بہت تیز بھاگا اور بغیر رکے بھاگا. اپنے آپ سے کی گئی کمٹمنٹ کہ میں منزل پر پہنچنے سے پہلے سانس نہیں لوں گا، وہ دوڑتا رہا. لیکن 4 میل کے بعد آگے دریا آ گیا اور پل ٹوٹا ہوا تھا. وننگ پوسٹ، نشان منزل، دریا کے پرلی طرف تھی. اب خرگوش پریشان اور ہراساں کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے لاپرواہی، سستی، کاہلی، کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا. اس کے باوجود یہ تقدیر نے مجھے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا. میری ساری محنت اکارت، میں وہاں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ 2-2.5 گھنٹے اسی کشمکش میں وہاں ٹہلتا رہا کہ رینگتا کچھوا وہاں پہنچا. اس نے طنزیہ نظروں سے خرگوش کو دیکھا، پانی میں اترا اور دریا کے پرلی طرف پہنچ گیا.
Once again, he was undisputed champion. What's moral of the story? Number 1, first identify your area of excellence, then select your playing ground. سب سے پہلے اپنی صلاحیتوں کو پہچانیے. ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص رکھا ہے. اپنے آپ کو پہچانیے, اپنے اندر جان کر دیکھیے آپ کے اندر وہ کیا خاص چیز ہے جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں, جس میں آپ عروج پر جا سکتے ہیں, جس میں آپ بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں. اپنی اس صلاحیت کو پہچاننے کے بعد اس صلاحیت سے متعلقہ میدان عمل میں اتریے, تب کامیابی آپ کی منتظر ہوگی. لیکن کہانی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی. 2-3 مرتبہ کی ریس کے بعد کچھوے اور خرگوش کی آپس میں دوستی ہو گئی. ایک دن دونوں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے کہ دونوں نے اندازہ کیا کہ لاسٹ ریس جو انہوں نے رن کی ہے اسے اور بہتر طریقے سے رن کیا جا سکتا تھا. اب ان دونوں دوستوں نے دوبارہ دوڑنے کا فیصلہ کیا, لیکن اس مرتبہ فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ راستے کی طوالت, راستے کی مشکلات, نامساعد حالات اور مشکلات سے کریں گے. ہم بطور ٹیم بھاگیں گے اور ہمارا مخالف راستہ ہوگا. اب دونوں ٹیم بن گئے. سب سے پہلے خرگوش نے کچھوے کو اپنی کمر پر سوار کیا اور وہ دریا تک لے گیا اسے. دریا پر پہنچ کے پوزیشن چینج ہوئی, کچھوا نیچے, خرگوش اوپر. دریا کا پانی یوں کراس کیا. اس طرح دونوں بآسانی اور پہلے کی نسبت بہت جلد منزل تک پہنچ گئے. مورل آف دا اسٹوری, نمبر 1, ٹیم ورک ول آلویز بیٹ انڈیویجل پرفارمرز. اجتماعی عمل ہمیشہ کامیابی کے قریب تر ہوتا ہے. نمبر 2, لیٹ دا ایکسپرٹس ڈو دیئر جاب. جو جس چیز کا ماہر ہے اسے وہ کام کرنے دیا جائے. نمبر 3, کچھوا ہو یا خرگوش, دونوں نے بار بار کی شکست سے ہمت نہیں ہاری, اپنی شکست کا تجزیہ کیا, آنے والے حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد میدان عمل میں اترے اور حتمی فتح تک دونوں چین سے نہیں بیٹھے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو کہانیاں, جو سلیبس ہمیں آج تک پڑھایا جا رہا ہے کچھوے خرگوش کا, وہ بہتر ہے یا جو آج آپ کے سامنے ڈسکلوز کیا گیا یہ بہتر ہے؟ ہماری تعلیم ہمیں کیا دے رہی ہے اور ہمیں کیا لینا ہے؟ ہمیں سیکھنا چاہیے انداز حکمرانی, ہمیں سیکھنے چاہیے مینجمنٹ سکلز, ہمیں سیکھنے چاہیے لیڈرشپ سکلز, ہمیں سیکھنے چاہیے پرابلم سالونگ سکلز, ہمیں چاہیے ٹیم بلڈنگ سکلز, سوشل سکلز, ریلیشن شپ سکلز, انٹرپرسنل سکلز. مگر ہم کیا سیکھ رہے ہیں, یہ ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ افسوس, غلامی, انداز غلامی. ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایک بہترین غلام کیسے بنا جائے. اس کی مثال دیتا ہوں.